ہم حضور کو دیکھتے تھے سارے غم کافور ہو جاتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں جی، کہاں سے بات تھی یہ؟ ہاں، اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ سے محبت ہے، آپ کو دیکھتے رہنے کو ہر وقت جی چاہتا ہے، اور یہی جی چاہتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کا دیدار ہوتا رہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم سب کو نصیب فرمائے. سوال تو ایک صحابی نے کیا اور حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا. فرمایا سنو، جو جتنا میری سنت پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، اتنا ہی جنت میں میرے قریب ہوگا. بس یہی محبت کا پیمانہ حضور نے سب کو دے دیا. فرمایا جو میرا قرب چاہتا ہے، جنت میں میرا قرب چاہتا ہے، وہ میری سنت پہ چلے، میرے طریقے پہ چلے، تو فرمایا وہ اتنا ہی جنت میں میرے قریب ہوگا. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، آج ہم نے حضور کے قرب کے پیمانے خود ہی گڑھ لیے، خود ساختہ، من گڑت اپنی طرف سے گڑھ لیے. اور حضور کیا ارشاد فرما رہے، ادھر دھیان ہی نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے ہیں جو جنت میں میرا قرب چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت کے اوپر چلے، میرے طریقے کے اوپر چلے. میرے محترم سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس بندے کے اندر آ گئیں، فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت پا لی. ایمان بھی ہے اس کے دل میں، ایمان کی مٹھاس بھی ہے اس کے دل میں. پہلی بات فرمایا کہ پہلی چیز اللہ اور اس کا رسول دنیا و ما فیہا سے اس کو پیارا ہو. اللہ اس کا رسول دنیا و ما فیہا سے، اولاد سے بھی پیارا ہو، جائیداد سے بھی پیارا ہو، مال سے بھی پیارا ہو، ہر چیز سے پیارا ہو. یعنی ہر چیز راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو. اللہ اس کا رسول سب سے فرمایا یہ پہلی چیز ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور دوسری چیز فرمایا کہ کسی بندے سے صرف وہ پیار کرے اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی کو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اصل مرید وہی ہے جس کی مراد اللہ ہو، جس کی مراد، اور جس کی مراد کو دنیا کا مفاد ہو وہ کسی نہ کسی موڑ پہ بچھڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کی مراد دنیا ہے، مفادات ہیں. مفاد پورا ہو گیا تب بھی بھاگ جائے گا، نہ پورا ہوتا نظر آیا تب بھی بھاگ جائے گا. اور جس کی مراد اللہ ہوگی وہ ہر وقت لرزاں ترساں رہے گا، وہ دامن سے چمٹا رہے گا یہاں تک کہ حشر کے میدان میں حضور کے حوض کوثر پہ پہنچ جائے، کیونکہ اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے. آج تو اللہ والوں سے محبت بھی دنیا کے مفادات کے لیے، اللہ معاف فرمائے، دنیا کے مفادات کے لیے ہے. آج تو نماز بھی پڑھتے ہیں لالچ میں، وظیفہ بھی پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر لالچ کے لیے. ویسے کہیں قرآن پڑھیں نا، بس ٹھیک ہے جی، بس ٹائم نہیں ملتا. اگر کہہ دیں یہ کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ ہے تو 1000 مرتبہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں گے. کیوں جی پڑھ لیں گے نا؟ ہاں، پھر نماز بھی پڑھ لیں گے ہیں جی، پھر جناب وہ وظیفہ بھی پڑھ لیں گے. تو ہم تو بھائی اللہ کا نام بھی بغیر مطلب کے نہیں لیتے. یہ تو حال ہو گیا ہمارا. تو کسی اللہ والے سے پیار ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا یہ دوسری نعمت. اور تیسری چیز فرمایا کہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہو جیسے آگ کے اندر چھلانگ لگانا. الحمدللہ یہ تو سب کے اندر ہے جی، کہ کوئی اس کو ڈرائے تب بھی وہ کفر اختیار نہ کرے. کوئی دنیا کا لالچ دے، حکومت ساری دنیا کی مل جائے گی، ساری دنیا کے خزانے مل جائیں گے، اسلام چھوڑ دو، وہ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. فرمایا یہ 3 باتیں جس بندے کے اندر آ گئیں، ایمان بھی ہے اور اس کے دل کو اللہ ایمان کی مٹھاس بھی عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم سامعین، گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ محبتیں تو بے پناہ ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے جس محبت کا مطالبہ کیا ہے وہ اتباع والی محبت ہے، وہ تابع داری والی محبت ہے. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے کے بزرگ ہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا پیغام دینے والے سے، والدین زندہ ہیں؟ جی والد صاحب تو فوت ہو گئے، والدہ زندہ ہیں، بوڑھی ہیں، نبینی ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو میرا حکم سنا دو، اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہے. آج کس کا جی نہیں چاہتا کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے؟ چاہتا ہے نا. تو اندازہ لگاؤ کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اس کو پتہ بھی ہو کہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ حضور موجود ہیں اور میں جا کر حضور کا دیدار کر لوں، مقام صحابیت پہ پہنچ جاؤں گا، کیا تڑپ ہوگی دل کے اندر. حضور نے فرمایا یہ تیری محبت ہے، مگر میرا حکم یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں لگا رہے.
آج کے نوجوانوں سن لو، تم جو باتیں کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے، ماں باپ کی خدمت کے اندر لگے رہو۔ آج تم ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے ہیں، باپ کے پاس بیٹھنا تمہیں عذاب لگتا ہے، باپ کی گفتگو سننا تمہیں عذاب لگتا ہے، ابا کو ٹائم دینا عذاب لگتا ہے، فیس بک پہ ساری رات ہوتے ماسیاں ویکھتے رہتے نے بیٹھے ہیں، پھر سنتے ہیں کچھ، ساری رات جناب دوستوں کے پاس بیٹھے ہو تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ابا کے پاس بیٹھو تو تمہاری جان شکنجے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں جی ابا دی تسی ساڑی زبان سن لو تو پتہ لگ جائے جی ابا گاڑا کہو جیاں کڑدا ہے۔ میں نے کہا یہی تو تمہارے صبر کا امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم کتنا صبر کرتے ہو۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میرے نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کا اور ان کو ٹائم دینے کا اور ان کے اوپر خرچ کرنے کا یہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اویس وہاں رکے رہو، تمہارے جذبات تو یہ ہیں کہ میرا دیدار کرو اور میرا حکم یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی نے نہیں عرض کیا کہ حضور ایک مرتبہ آنے دو دیدار ہو جائے پھر میں لگا رہوں گا جی کوئی نہیں، حضور کا حکم ہے پورا کر کے دکھایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا ادھر سے مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے، ہو سکتا ہے میرا عاشق میری زندگی میں میرا دیدار نہ کر سکے، عمر اگر وہ میرے بعد آئے سنو اپنے لیے اور امت کے لیے اس سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ فرمایا میرا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، یعنی وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو نقد قبول کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آج ماں باپ کی نافرمانی عروج کے اوپر ہے اور اپنے آپ کو سمجھے بڑے دیندار ہے جی، اسی بڑے نیک ہے جی، بہت آپ کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں، بس یہ بات دل میں بٹھا لیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری محبتیں فطرتی ہیں اور ہم نے رکھی ہیں تمہارے اندر، لیکن یاد رکھنا اللہ اس کے رسول کی محبت غالب رہے اور یہ محبتیں مغلوب رہے تو فرمایا پھر تو کامیابی ہے۔ اگر یہ محبتیں سر چڑھ گئیں، اگر یہ محبتیں اوپر چلی گئیں تو فرمایا دیکھنا پھر تمہارے ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ جس طرح بغیر ان محبتوں کے دنیا کا جہان چلتا نہیں ہے، جس طرح بغیر پانی کے کشتی چلتی نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے پانی ہے، لیکن فرمایا اگر وہ پانی بیچ میں آئے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح انہی محبتوں سے سلسلہ چلے گا، لیکن یاد رکھنا اگر یہ محبتیں پلٹ کے تمہارے دل میں آ گئی اور اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی تو فرمایا تمہارے ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو